खुराक और मुल्क की सरहदों का हिफाजत या उनका तहफ़्फ़ुज़ किसी भी मुल्क या कौम के लिए पहली तरजीह होता है और हमारी फ़ौज सरहदों की हिफाजत करती है, जबकि हमारा जो किसान है वो हमारे लिए खुराक का बंदोबस्त करता है। और जिस मुल्क में अपनी खुराक पैदा होती है, ये माना जाता था एक ज़माने में कि उसको किसी और के आगे झुकना नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद सेल्फ सफिशेंट होता है, अपने लिए पैदावार प्रोड्यूस करता है और अपने लोगों का पेट पालता है। लेकिन उसी किसान के बारे में बात बहुत कम होती है हमारे टेलीविज़न चैनल्स पर। उसी किसान के बारे में तवज्जो का जो रुझान है हुकूमतों की जानिब से भी बड़ा कम रहा है। हम खुद को कहते हैं कि हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी हैं, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन वही ज़रई मुल्क गंदम एक्सपोर्ट करता है और फिर वही गंदम इंपोर्ट करता है। हमारी पॉलिसीज़ का भी जो है उसमें भी प्लानिंग का फुकदान नज़र आता है। किसानों के मसाइल के हवाले से आज हमने बात करनी है और पॉलिसीज़ का कंपैरिजन भी थोड़ा सा करेंगे कि इस हुकूमत की और गुज़िश्ता हुकूमतों की किसानों के हवाले से और ज़रई जो पैदावार है उसके हवाले से पॉलिसीज़ कितनी मौसर साबित हुई हैं। और पाकिस्तान किसान फाउंडेशन के चेयरमैन आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। बड़ा ये अहम टॉपिक है और हम बड़े अरसे से इसको करना चाह रहे थे, आपके साथ हमारी बातचीत भी हो रही थी, लेकिन बस वो दरमियान में मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती थी। ये बताइए कि किसानों के हवाले से या ज़रई जो हमारी पैदावार है उसके हवाले से अगर हम पॉलिसी से शुरू करें, हमारी आज की गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसी है और पिछले हुकूमतों की पॉलिसी कैसी थी, कंपैरिजन अगर आप हमारे लिए कर देंगे तो। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो सबसे आपका शुक्रिया शिफा कि आपने जहाँ पे और कम्युनिटीज़ के लोग आपके प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं तो ये एक खला था जो आज आपने पूरा कर दिया। कोशिश हमारी है सर। बिल्कुल। और किसान जो है वो बड़ा ही मजलूम है। आप ये देखें कि किसान नायब खुदा है, अल्लाह रब है, वो पालने वाला है, लेकिन पालने का जो असबाब है वो रब ने किसानों को सपुर्द किया। और ये किसान इस मुल्क के लिए क्या नहीं करता, लेकिन इसके लिए कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। आप ये देखें कि किसान जो है वो इस ज़मीन का सीना चीर के वो अनाज मुहैया करता है अपने पाकिस्तानियों को, अपने लोगों को। कहते हैं कि आप जो बॉर्डर सिक्योरिटी वो बाद में है, फूड सिक्योरिटी पहले है। जिन कौमों के पेट खाली होते हैं उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी भी कुछ नहीं कर सकती। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि आज जो है मेरा मुल्क किस तरह से फूड की कमी का शिकार है, ये कैसा ज़री मुल्क है। अक्सर दोस्त हमारे मीडिया के भी बात करते हैं, कहते हैं कि ज़राअत जो है रीढ़ की हड्डी के हस। मैंने कहा इस रीढ़ की हड्डी पे इतनी चोटें लगाई हैं, इतनी चोटें लगाई हैं कि ये पैरालाइज हो गई। आप देखें कि कैसा ज़री मुल्क है कि गंदम आप बाहर से मंगवा रहे हैं, कॉटन आप बाहर से मंगवा रहे हैं, चीनी आप बाहर से मंगवा रहे हैं, दालें आप बाहर से मंगवा रहे हैं, एडिबल ऑयल आप बाहर से मंगवा रहे हैं और दीगर चीज़ें आप बाहर से मंगवा रहे हैं। तो वजह क्या है कि ये हुकूमतों की पॉलिसी में ज़राअत अहमियत नहीं रही। ज़राअत को कोई अहमियत नहीं है। जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने ज़राअत की कोई पॉलिसी नहीं दी। और आप ये देखें कि एक वक्त था कि हम 1.5 करोड़ बेल्स बनाते थे और फिर हम 55 लाख पे आ गए। पिछले साल कुछ बेहतरी आई है। आप ये देखें कि जो गंदम है वो एक ऐसी चीज़ है कि आपको पता है कि आपको 2 करोड़ 60 लाख टन चाहिए। ठीक है, 2 करोड़ 60 लाख टन चाहिए, आपकी डिमांड है, आपकी जितनी आबादी है उस हिसाब से आगे। आपको पता है कि आपको इतनी दालें चाहिए, आपको एडिबल ऑयल आपका 80% 75% बाहर से आ रहा है। क्यों? अगर आप 15 लाख एकड़ पे क्रॉप जोनिंग कर लें, ये पॉलिसी बना लें, तो आपको बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपका आम दुनिया का बेहतरीन आम है, आप 18-20 लाख टन पाकिस्तान पैदा होता है। जी बिल्कुल बेहतरीन आमों में, तो बेहतरीन आमों में, लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं करते। पॉलिसी गलत है और वहाँ भेजने के लिए परेशानी होती है। फिर आप ये देखें कि अगर कोई फसल ज़्यादा हो जाती है तो किसान को उसका मुआवजा नहीं मिलता। पिछले दिनों आपने देखा कि किसान जो है वो अपने टमाटर वो नहर के अंदर फेंक रहा है। अगर उसके लिए पल्प प्लांट लग जाए और वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसकी तरफ चले जाएं तो इस पे काबू पाया जा सकता है। कि हमें अपनी मर्ज़ी की फसल नहीं है। मैं कहता हूँ कि मेरी फसल मेरी मर्ज़ी और रेट मैं नहीं बना पाता, और रेट जो है वो बंद कमरों में बैठ के हमारा तय किया जाता है, हमारी किस्मतों के फैसले किए जाते हैं। ये है गिरावट। आप देखें कि इंडिया जो है वो 80 लाख से 4 करोड़ बेल्स पे कॉटन पे चला गया,
وہ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا نظام نہیں، میکنزم نہیں کہ ہمارے بیج جو ہے وہ نئے بنے اور ماحولیاتی اس جو تبدیلی ہیں اس کے مطابق اس کے حساب سے بنے. وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں. ہمارے ہاں ریسرچ کا یہ حال ہے کہ 13 ادارے ہیں ہمارے ریسرچ کے، ان کے پاس فنڈ ہی نہیں. سر یہ بتائیں کس چیز پر احتجاج ہو رہا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ سنے گی حکومت آپ لوگوں کی؟ جی شفا دیکھیں، سنے نہ سنے، وہ کہتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو ہم نے تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب یہ جی ایس ٹی لگا دی ہے سخت ترین صاحب نے آئی ایم ایف سے جا کے، شوکت ترین صاحب، ہاں شوکت ترین، میں تو سخت ترین کہتا ہوں کہ نہ وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں. میں آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے بلز جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کسانوں کے لیے. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ 5 روپے 35 پیسے یونٹ کیا جائے. ہم نے حماد اظہر سے وقت لینے کی کوشش کی، کوئی وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے کہا اب اس میں تمام بیج جو آتے ہیں اس میں 17% نہیں، وہ بابڈا جو زرعی ٹیوبویل ہیں وہ ہمارے لیے ایک عذاب بنے ہوئے ہیں، وبال جان بنے ہوئے ہیں. اس کے اوپر اتنے ٹیکسز. یار آپ انڈیا کو دیکھو کہ انڈیا کس طرح سے اپنے کسان کو آگے پروموٹ کر رہا ہے، اور میں انڈیا کے کسان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے 1 سال وہ بیٹھے رہے اور جدوجہد کی اور انہوں نے اپنا مطالبہ مودی سے منوا لیا. نہیں لیکن تعریفیں تو یہ بھی ان کی بھی آپ نے وزیر اعظم صاحب کی تو آپ نے تعریف کی تھی جب آپ ان سے ملاقات کرنے گئے تھے. میں تعریفوں پہ آتا ہوں، جہاں تعریف بنتی تھی وہ بھی میں آتا ہوں. میں شفا پہلے یہ بتا دوں کہ جو 17% انہوں نے جی ایس ٹی لگائی ہے وہ واپس لینی چاہیے، ورنہ اس سے بہت بڑی ایک تباہی آئے گی زراعت کے اندر کہ آپ بیج جب مہنگے کر دیں گے. مجھے بتائیں کہ سبزیوں کے تمام بیج باہر سے آتے ہیں، وہاں 17% لگ گیا تو آپ جو ہے وہ سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. ہم تو سبزی بھی مہنگی خریدتے ہیں سر. آپ دیکھیں نا، جب کسان کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر یہی ہوگا. اچھا جہاں تک آپ نے تعریف کی بات کی تو وہ تعریف بنتی تھی وزیر اعظم کی تو ہم نے کی، اور 8 جون کو وہ ملاقات ہوئی. ہم یہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے ہم نے کہا تھا، اور وزیر اعظم صاحب کو یہ چکر دے دیتے ہیں. یہ جو فیکٹس اور فگر جو دیتے ہیں زراعت کے حوالے سے، ہم آپ کے اس پروگرام کے توسط سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں وقت دیا جائے وزیر اعظم صاحب. ہم آپ کو اصل حقیقت بتائیں گے کہ زراعت کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کھاد کی کیا صورتحال بنی، یوریا کی. اب وقت کم ہے آپ کے پاس، مجھے بتائیں کہ کسان کا یہ مقدر ہے کہ ایک طرف وہ لائنوں میں کھڑے ہو کے سارا دن 2 بوریے لیں، اور پھر ایک طرف وہ گنے کی چھلائی کا سیزن ہے اور وہ گنے کو چھیلے. آپ یہ جو یہاں بیٹھ کے ہماری قسمتوں کے فیصلے کرتے ہیں شفا، ان کو کہیے کہ 1 یا 2 دن ہمارے ساتھ آ کے کھیت میں یہ گزاریں تو ان کو احساس ہو کہ کسان جو ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے. تو کم از کم جو ہے وہ کھاد پہ بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. ڈی اے پی جو 2020 میں 4000 کی تھی، آج وہ جو ہے 10,000 کی بوری ہو گئی. اس کو بھی کم کرنا چاہیے، اس پہ بھی سبسڈی دینی چاہیے. لیکن وہ شارٹیج کے حوالے سے بھی میں چاہوں گی آپ کوئکلی اگر ہمیں بتا دیں فائنلی کہ یہ کھاد کی شارٹیج کا کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ زیادہ اچھی پیداوار ہو رہی ہے اس لیے کسان زیادہ کھاد خرید رہے ہیں. یہ بڑی زبردست چیز ہے. یہ میرے خیال ایک وزیر موصوف نے کہی تھی کہ کسان کے پاس چونکہ زیادہ پیسہ آ گیا ہے، جب زیادہ پیسہ آتا ہے تو پھر کسان یوریا زیادہ خرید کرتا ہے. جب وہ زیادہ خرید کرتا ہے تو پھر شارٹیج ہو جاتا ہے. واہ سبحان اللہ. حضور آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ اسی کی بارے میں ہی بتائیے. آپ یہ بھاشن نہ دیں. آپ یوریا کون خرید کرے گا زیادہ؟ یوریا تو صرف اس کا قد بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، ڈی اے پی پیداوار بڑھانے کے لیے ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی پالیسی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی نہ بنائے، جس طرح پچھلی حکومتیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی بناتی تھیں، اور زراعت کا یہ حال ہو گیا ہے. یہ کم از کم 5 سالہ پالیسی یہ بنائے زراعت کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ تمام چیزیں، چاہے آپ کا آم ہے، چاہے آپ کا کنو ہے، چاہے آپ کا سیب ہے، چاہے آپ نظر تو دوڑائیں کہ کون سی چیز، یہ جو آپ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے پیچھے کون ہے شفا؟ کسان ہے. یہ جو آپ ہمارے شہری بابو بھی ڈب روٹی ہے، اب تو خیر دیہاتوں میں بھی آ گئی، وہ کھاتے ہیں، وہ اس کے پیچھے کون ہے؟ کسان ہے. آپ جتنی بھی چیزیں آپ لے لیں، صنعت آپ کی کسانوں کے سر پہ چلتی ہے. آپ کی ٹریکٹر انڈسٹری، آپ کی فرٹیلائزر، آپ کی فلور مل، آپ کی ٹیکسٹائل مل، آپ کی، اور ایک
ٹیکسٹائل کا شعبہ شفا آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنے لوگوں کو روزگار دیتا ہے. 48% جو ہے وہ کم و پیش جو ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی زراعت سے پکنگ مزدور کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کٹائی جو ہے وہ مزدور کرتا ہے, گنے کی چھلائی مزدور کرتا ہے, پھر یہ ٹرانسپورٹیشن کو روزگار ملتا ہے زراعت کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ زراعت کو آپ اٹھائیے تو یہ ملک اٹھے گا. چاہے آپ کنسٹرکشن کے شعبے کو اٹھا لیں, صنعت, ارے بھائی را مٹیریل ہوگا تو صنعت چلے گی. تو صنعت جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتی. تو یہ ہوش کے ناخون لینے چاہیے. میں بتا رہا تھا کہ 8 شعبے ٹیکسٹائل ایک کاٹن سے چلتے ہیں. آپ کے جو آئل جو ہے بنولا وہ اس سے کاٹن کیک پیدا ہوتا ہے, اور کاٹن کیک پہ بھی انہوں نے جی ایس ٹی لگا دی ہے 17%. جو بھینسیں ہیں وہ بھی احتجاج کریں گی. ہم وہ بھینسیں بھی لے کے آئیں گے احتجاج کے لیے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں وہ مہنگا ہوگا. مرغی کی خوراک بھی شفا, جب آپ نے مکائی کے بیج پہ جی ایس ٹی لگا دیا تو وہاں پہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرف جو ہے وہ زراعت کو دھکیل رہے ہیں کہ یہ باہر سے چیز آئے اور پھر ان کے کھابے لگے. نہیں, اور ہماری بمپر پروڈیوس ہو, بمپر کراپ پروڈیوس ہو, وہ چلی جائے باہر, پھر ملک میں کمی پیدا ہو جائے, پھر باہر سے وہی واپس آ جائے. تو یہ کھاد بھی باہر گئی ہے. میں نہیں سمجھتا جو پروٹیکشن, ہم 12 تاریخ کو یہاں پہ میٹنگ تھی, اس میں ہم بھی تھے, خسرو بختیار صاحب تھے, فخر امام صاحب تھے, اور دیگر چیزیں تھے. اب وہ تھوڑی سی بہتری کی طرف آئی ہے, لیکن کسان جو ہے وہ جو ذلیل اور رسوا ہوا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں وزیر اعظم صاحب سے ایک اور سوال سر, بڑا امپورٹنٹ, زرعی زمینوں پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں شفا, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں دیکھیں, جب کسان کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہی میلے کپڑوں والا اور میلی پگڑی والا جو ہے اور ٹوٹے جوتے والا, اس کسان کے سر پہ آپ کا پاکستان چل رہا ہے. خدا را میں میڈیا سے بھی کہوں گا کہ وہ اس چیز کو اجاگر کریں, زراعت کو اجاگر کریں. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ نہ اس کے بچوں کے تن پہ آپ سروے کروا لیں میڈیا والے, آپ دیکھیں نہ ڈھنگ کا کپڑا ہے نہ اس کی تعلیم ہے, تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یار اس زمین کو بیچو, اور وہ کبھی اپنے بچے کو اب کاشتکار نہیں بنانا چاہ رہا. یہ الارمنگ سچویشن ہے. تو اس کو حکومت جو ہے وہ دیکھے, اور اس کی ریٹس ہمیں اچھے نہیں ملتے فصلوں کے. ہم کیا کریں, ہم کدھر جائیں؟ ہماری کوئی سننے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہے, اور جو وہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو زراعت کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں ہے, اور پھر وہ بھاشن دیتے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے. سید محمود الحق بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, اور بہت شکریہ سر, آپ نے بڑے الارمنگ فگرز بھی ہمیں بتائے اور پاکستان کی سچویشن بھی ہمارے سامنے واضح رکھ دی ہے.